وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أجنى لي أن أدخل معكم فهل يا رسول الله فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم ويقول قال لأبي يا رسول الله أخبرني على جلوسنا هذا تحت الكساء من الفجر عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيه دمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت له إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي سم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي واصطفى ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيه محموم إلا فرج الله همه ولا مهموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي زم الله فزنا وسعدنا وذلك شيئنا فاز وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے ہیں کھڑے سب آل نبی کھڑے سب آل نبی 18 برس کے بانوں کا ہے لاش پہ بانوں کا پائے گی کہاں یہ کوک جلی 18 برس کے پالے کو تھا کی ہوا کہاں ابن علی کھوا کہاں ابن علی 18 برس کے پالے کو نازوں سے مرادوں سے پالا شادی کا زمانہ جب آیا میدان کو کربلا میں بیٹھ گئی قسمت کا کروں میں کس سے گلا خدمت کا کچھ بھی نہ ملا صحرا بھی نہ زینب باندھ سکی صحرا بھی نہ زینب باندھ صلی اللہ
صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. جب داغ بے کسینہ اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی دل میں سما گئے کانپ کانپ یہ گوہر کے در زینب پھوپھی سنبھالو آئی دیکھو اے پھولی قرآن جب روکے کو پکارتی دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی آتا نہ جب کوئی تو چچا کو پکارتی جینے سے تنگ ہو کے جینے سے تنگ ہو کے خدا کو پکارتی کہتی تھی نا چچا نا امام امام رہے رلوانے کو ادو رہے رلوانے کو ادو رہے رونے کو ہم رہے حال شب وفات سکینہ ہے یادگار گویا کہ اپنی پہ گلے سب کے بار بار ماں کی بلائے لیتی تھی ماں کی بلائے لیتی تھی ننھی سی کی صبح بانو سے اکتا کی تھا بدش میں تازمات ہوگی نبی کے گھرانے میں امال گیا امال اڑ گیا کی سب قید قائم کروں گی مال نہیں زر نہیں رہا اکبر نہیں رہا علی اصغر نہیں رہا رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رہا ہاتھوں میرے عثمان بندی ہاتھوں میرے عثمان بندی زیور نہیں رہا دولت ہے کون سی جسے زندہ میں کھوں گی رونا تھا جس کو رو چکی رونا تھا جس کو کھوں گی سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے تمام الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غمود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر لا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين
خاتم والحسین ابی الزہراء محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين لا سما ابن عمه وصيه وصفيه وخليفته بلا فصل الذين أذهب الله عنهم الرجس وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تو بات کی تشریح کی جاتی ہو، اللہ کا بارہا شکر کیجئے. کہوں یعنی آپ دوبارہ جو آئے ہیں چوتھے کیا کہوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بس اتنا مجھے معلوم ہے، حدیثوں میں آیا ہے اور مراجعین اور علماء کہتے ہیں مجلس عزا حسین کا جو حرم ہے تحت قبہ ہے، اور یہ تحت قبہ اسی طرح جنت میں چلے جاتا ہے. یعنی آپ اس مجلس عزا میں ہیں، ہاں تشریف مجلس عزا کیا ہے؟ قبہ حسینی ہے. یہ قبہ حسینی کیا ہے؟ اصل میں جنت ہے، اصل میں جنت ہے. عزادار تو یہی تو کہتا ہے. اچھا کعبے کی زمین دونوں میں علامہ اقبال ایک کانفرنس میں گئے. کانفرنس میں جانے کے بعد کہا اگر تہران کو، کس کو؟ تہران کہاں ہے؟ ایران کا. اسلام کی واپس آئے. علامہ اقبال کون تھے؟ اہل سنت میں سے تھے. تہران والے کون ہیں؟ شیعہ ہیں. سارے سنی مل گئے کہ حضور یہ کیا بک دیا آپ نے، کیا کہہ دیا؟ مکے کی زمین کو نہیں کہا آپ نے. جانے کے بعد شیعہ ملک میں جانے کے بعد وہ کیپٹل کیوں کہا؟ قبلہ تو ہمارا مکے میں ہے، قبلہ ہمارا کعبے میں ہے، کعبہ مکے میں ہے، مکہ سعودی میں ہے. کیوں نہیں کہا آپ نے کہ حجاز اگر اس مسلم کنٹریز کا کیپٹل ہو جائے تو اسلام معراج پہ آ جائے گا؟ کیوں نہیں کہا؟ کیوں کہا تہران؟ کیوں شیعوں کو کہا؟ تو علامہ اقبال مسکرائے. مسکرانے کے بعد کہا ٹھیک ہے کعبہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے کعبہ ہمارے پاس ہے، لیکن ان کے پاس کربلا ہے، ان کے پاس کربلا ہے. پھر ایک شعر کہا بیاں سر شہادت کی. شعر پڑھ رہا ہوں، علامہ اقبال کا قیامت کا شعر ہے. بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے. مسلمانوں کے تمام ممالک کا کیپٹل تہران ہو جائے تو اسلام کی معراج ہو جائے گی. کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کے پاس کربلا ہے. لوگوں کو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، میرے ساتھ ہے نا؟ لوگوں کو اس وقت روز بروز دن بدن لوگ سوچتے رہے کیا مطلب ہے کہ سر شہادت کی، سر یعنی راز، شہادت کا راز اگر کھل جائے مسلمان کا قبلہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان کا قبلہ ہو جائے گا. کیوں کہا؟ نے کیوں کہا؟ اور آج تک تھوڑی سی
میں آؤں گا، فضائل میں بھی آؤں گا، سن سکیں گے میں اتنے فضائل تک بھی سناؤں گا. آپ ٹینشن نہ لو، فضائل تو ہوتے رہیں گے. حقیقت سنو، فضائل بھی حقیقت ہے، لیکن آج جو ہو رہا ہے نا فیکٹ ان ورلڈ، جو ابھی دنیا سے چلے گئے. ایران میں انقلاب آیا تھا اس وقت؟ نہیں آیا تھا. میرے ساتھ ہے عزیزان گرامی، ہے نا میرے ساتھ؟ سنیں گے نا. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ تہران کو کیپٹل سٹی بنا دو مسلم کنٹریز کا، تو کیا ہو جائے گا؟ اسلام کو معراج مل جائے گی. کربلا میں ہوا کیا تھا؟ کربلا دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. کربلا دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک کا نام ظلم ہے، ایک کا نام عدل ہے. کربلا دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک کا نام حق ہے، ایک کا نام باطل ہے. کربلا دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک کا نام شجرہ طیبہ ہے، دوسرے کا نام شجرہ خبیثہ ہے. کربلا دو مجموعے کا نام ہے. ایک کا نام آدم ہے، ایک کا نام شیطان ہے. کربلا دو مجموعے کا نام ہے. ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام نمرود ہے. کربلا دو مجموعے کا نام ہے. ایک کا نام موسیٰ ہے، ایک کا نام فرعون ہے. کربلا دو مجموعے کا نام ہے. ایک کا نام ختمی مرتبت ہے، ایک کا نام ابو جہل ہے. کربلا دو مجموعے کا نام ہے. ایک کا نام علی ہے، دوسرے کا نام معاویہ ہے. کربلا دو مجموعے کا نام ہے. ایک کا نام حسین ہے، دوسرے کا نام ہے. کربلا یہ دو ہی مجموعے کا نام ہے، یا تو حسینی ہے یا تو یزیدی ہے. عزیزان گرامی، کربلا دو مجموعے کا نام ہے، ظلم اور عدل. دنیا میں دیکھ لو، مولا نے کیا فرمایا؟ کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا. دیکھو جب بھی ظالم ملے نا، آنکھیں ملا کر بات کرو. یقین جانو مظلوم کے چہرے میں، مظلوم کے ہاتھ میں وہ طاقت ہوتی ہے، چہرے میں وہ ہیبت ہوتی ہے. ظالم جتنا بھی بڑا ہو نا، جتنا بھی بڑا ہو، اس ہیبت سے ڈرتا ضرور ہے، اس ہیبت سے ڈرتا ضرور ہے. اگر نہیں ڈرتا ہوتا تو اون و محمد چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑے میں سوار ہوئے تھے، پورا فرات کا قبضہ چھوڑ کر ظالم بھاگ گئے. میرے ساتھ ہو جائے، میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. آج فیکٹ لے کے جائیے، فیکٹ لے کے جائیے. قرآن میں سورہ عنکبوت ہے. عنکبوت کا معنی کیا ہے جی؟ قرآن میں سورہ عنکبوت ہے. عنکبوت کا معنی ہے مکڑی، اسپائڈر مین. سنیں آپ؟ اسپائڈر مین. دنیا بڑی عجیب ہے، قرآن کی مخالفت کرتی ہے. کس کی؟ قرآن کی مخالفت. اسپائڈر مین کیوں بنایا گیا معلوم ہے؟ قرآن میں کہا جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے جائیں گے نا، کسے چھوڑ کر؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے جائیں گے. اللہ کو ولی مانتے تھے نا، ولی چھوڑ کر، میرے ساتھ رہیے گا، میں کچھ اشارہ کرتے آگے بڑھتا ہوں. میں ولی کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا لیں گے نا. قرآن کہہ رہا اِنَّا أَوْحَانَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. قرآن کہہ رہا ہے ان کی مثال مکڑی کے گھر کی ہے. مکڑی کا جالا، اس کے لیے بلڈوزر منگاتے ہیں بلڈوزر توڑنے کے لیے، منگائیں گے JCB منگائیں گے. کیا منگاتے ہیں توڑنے کے لیے؟ ہاں،
جھاڑو کی لکڑی بھی کافی نہیں ہے جی، پھونک دو تو ہل جاتا ہے، پھونک دو ہل جاتا ہے۔ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بناؤ گے، ان کی مثال مکڑی کے جالوں کی جیسی ہے، ان کی مثال مکڑی کے جالوں کی جیسی ہے۔ کربلا میں یہاں کیوں لشکر کم تھا، وہاں کیوں زیادہ تھا؟ عزیزان گرامی، ادھر مکڑی کے جالے تھے، دلیلیں موجود ہیں۔ صرف مولا عباس پانی کا مشکیزہ اٹھا کر، ٹوٹا نیزہ لے کر، گھوڑے میں سوار ہو کر صرف فوج کی طرف دوڑے تھے۔ مکڑی کا جالا پھونک دو تو گر جاتا ہے، صرف عباس دیکھے تھے، لشکر کوسوں دور جا چکا تھا۔ جبی کو جیسے سجدے میں خدا ضروری ہے، علم پہ ہاتھ علمدار کا ضروری ہے۔ عباس نقش پا سے دریا کو چیر سکتا ہے، عباس نقش پا سے دریا کو چیر سکتا ہے۔ یہ وہ نبی نہیں جسے عصا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، میرے ساتھ ہیں نا آپ؟ جو میں آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، اس میں یہی بتا رہا ہے، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض۔ تم دین خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرو گے، در حالی کہ زمین و آسمان اللہ کی پیروی کر رہا ہے، مسلمان ہے۔ تم مسلمان نہیں بنے تو کیا ہوا؟ زمین و آسمان مسلمان ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائے، اس کی مثال کیا ہے؟ مکڑی کا جالا ہے۔ اب آئیے توجہ کا طالب ہوں، علامہ اقبال نے کیا کہا؟ تہران کو اسلامک کنٹریز کا کیپٹل بناؤ تو اسلام کی معراج ہوگی۔ آج اسرائیل کو جانتے ہو نا، کیا کر رہا ہے؟ بڑھ رہا تھا۔ کس کی زمین میں؟ فلسطین۔ کس کی زمین ہے؟ مسلمانوں کی۔ کس کی زمین؟ بڑھ رہا ہے۔ کتنے کنٹریز مسلمانوں کے؟ کتنے؟ 35 نہیں، 55 اور 56 اسلامک کنٹریز ہیں، مسلمانوں کے ملک ہیں۔ کتنے؟ بڑھتا جا رہا ہے۔ 1967 میں میرے ساتھ ہیں، کب؟ 1967 میں یہی اسرائیل سوریہ کی بھی زمین لے لیا، اردن کی بھی زمین لے لیا، مصر کی بھی زمین لے لیا۔ کس کی؟ سوریہ کی بھی مسلم کنٹری، مصر کی بھی مسلم کنٹری، اردن کی بھی مسلم کنٹری۔ تینوں آ گئے، تینوں ملک آ گئے، اسرائیل بھی آ گیا، لڑائی ہوئی۔ 3 دن میں یہ تینوں ملک ہار گئے۔ 3 دن میں تینوں ملک کے پاس کیا تھا؟ کلمہ تھا۔ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہار گئے 2006 میں، میرے ساتھ ہو گیا عزیزان گرامی، 2006 میں لبنان کی زمین لینے آیا۔ کہاں کی زمین؟ لبنان کی زمین لینے آیا۔ لبنان میں ایک گروپ ہے، لبنان میں گروپ، کنٹری کی طاقت نہیں، فوج کی طاقت نہیں، پولیس کی طاقت نہیں، گورنمنٹ کے پولیس کی نہیں، گورنمنٹ کے فوج کی نہیں، ملٹری کی نہیں، ایک گروپ، ایک ٹیم، اس کا نام حزب اللہ۔ انہوں نے کہا ہماری زمین نہ لینا، ہماری زمین
نہ لینا. اوہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے ہماری زمین نہ لینا. کیا کہہ رہے ہو؟ معلوم ہے 1967 یاد ہے؟ کیا کیا 1967 یاد ہے؟ کیا 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 کہہ رہے ہو؟ 3 تمہارے ملک ہمارے سے 3 دن میں ہار گئے. یہ عجیب اتفاق ہے, عجیب اتفاق ہے. 3 تمہارے ملک پھر 3 دن میں ہار گئے. تو حزب اللہ نے کہا وہ 3 تھے, 3 دن میں ہار گئے, یہ ہم وہ نہیں ہیں. پھر بھی سامنے آ گئے. پھر بھی شروع کرو گے پھر خاتمہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. خاتمہ معلوم ہے 36 دن تک جنگ چلی. عزیزان گرامی 36 دن تک جنگ چلی. امریکہ, برطانیہ, برٹش سب آ گئے, کہا کہ جنگ کو روکو, جنگ کو روکو, جنگ کو روکو. زمین نہیں لے گا, وہ زمین نہیں لے گا, جنگ کو روک دو. فرق کیا تھا؟ فرق کیا تھا عزیزان گرامی؟ فرق یہی تھا, تینوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رک گئے تھے. یہ ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. دونوں میں فرق ضرور ہے عزیزان گرامی. ولی صحیح مانا تھا. ولی جب صحیح مان لیا تھا تو ولی کے مقابلے میں جو کچھ رہتا ہے وہ ہے مکڑی کا جالا. ایک پھونک مارا حزب اللہ نے, معلوم ہے 2006 کے بعد اب کون سا چل رہا ہے؟ 2024. کون سا چل رہا ہے؟ 2024. پھر عجیب جنگ ہے, پھر عجیب جنگ ہے. عزیزان گرامی سارے مسلم کنٹری خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, ہم اسرائیل کو نہیں ماریں گے, ہم اسرائیل کو, معلوم ہے ترکی, سارے مسلمان کہتے ہیں ترکی ہمارا ہے, ہمارا پاورفل ملک ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, وہ ہمارا رہبر ہے. بعض لوگ سعودی کو ہمارا رہبر ہے, بعض لوگ مصر کو ہمارا رہبر ہے. اب اسرائیل نے حملہ کیا غزہ پر, مصر بازو ہے. مصر نے کیا کیا؟ دیوار بنا دیا کہ یہاں کے مسلمان ہمارے پاس نہ آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس صحیح معنوں میں ولی نہیں ہے, صحیح معنوں میں ولایت نہیں ہے. اگر ولایت ہوتی تو دیوار نہ بناتا, مکڑی کا جالا دکھتا پھونک دیتا, لیکن دیوار بنا دیا. کیوں؟ وہ بڑی قدرت والا ہے, بڑی قدرت والا ہے. کیا بڑی قدرت والا ہے؟ مکڑی کا جالا ہے. دوسری مثال دو, آج کی مثال, آسان مثال, غبارہ دیکھے ہو, پھونکنا, پھونکتے چلے جاؤ, پھونکتے چلے جاؤ, کتنا موٹا ہوتا چلے جاتا ہے, موٹا ہوتا چلے جاتا ہے. 3 دن پہلے عزیزان گرامی, 2-3 دن پہلے اس حزب اللہ نے ایک میزائل پھینکا. آج تک اسرائیل نے نہیں کہا تھا کہ ہمارا کوئی مرا ہوگا, خبر دیا ہے کہ 6 لوگ مرے ہیں. اسرائیل ڈیفینس پاور میں پوری دنیا کو کہتا ہے کہ سب سے اچھا ڈیفینس ہمارا ہے, سب سے اچھا ڈیفینس ہمارا. سارے مسلم کنٹری ڈر گئے, ڈیفینس ان کا سب سے اچھا ہے, ڈیفینس ان کا سب سے اچھا ہے, ہمیں بھی دے دو, ہمیں بھی دے دو. دبئی کا آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہم نے سفارت خانہ کھول دیا, ایمبیسی کھول دیا اسرائیل کی, کا ڈیفینس ہمیں بھی دے دو, ڈیفینس ہمیں بھی دے دو. حزب اللہ ملکی سطح پر نہیں, ایک ادارہ, ایک کمیٹی اپنا میزائل پھینکا, میزائل سیدھا اسرائیل کی زمین پر. یعنی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے حزب اللہ نے اس غبارے کو جو اسرائیل نے پھونکا تھا موٹا بنایا, اور موٹا بنایا, اور موٹا بنایا,
دنیا دیکھتی رہی اور یہ ہے وہ ہے یہ ہے یہ ہے. ان کو کیا معلوم جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بناؤ گے وہ مکڑی کا جالا ہے, مکڑی کا جالا ہے. اور پھونکا انہوں نے, اور پھونکا. حزب اللہ نے ایک سوئی مار دیا, حزب اللہ نے سوئی مار دی. تو اب دنیا دیکھ رہی ہے یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیا ولایت کی طاقت ہے. یہ کچھ نہیں ہے عزیزان گرامی, یہ کچھ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ولایت کی طاقت ہے. ولایت کی طاقت ہونا تو 13 سال کا قاسم بھی میدان جنگ میں جوتی نکال کر ہزاروں کے لشکر کو دکھا کر کہتا ہے کہ تمہارا پورا لشکر یہ جوتی کے برابر ہے. صلوات پڑھے محمد. سمجھے؟ مکڑی کا جالا ہے. مولا اکبر جنگ کرتے کرتے رکے, واپس آئے, یاد ہے نا, پھر زبان چوسی تھی, واپس آ کے, یاد ہے کیوں واپس آئے تھے؟ آپ نے تاریخ سے پوچھا کیوں واپس آئے تھے؟ پوچھا آپ نے کسی سے پوچھا کیوں واپس آئے تھے؟ نہیں پوچھا. پوچھا آپ نے عزیزان گرامی اس لیے واپس آئے, کوئی تھا ہی نہیں جس سے حملہ کرتے, کوئی تھا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مکڑی کا جالے تھے, مکڑی کے جالے تھے. سامنے آئے ایک پھونک سے بھاگ جانے والے تلوار. صلوات پڑھے محمد. یقین جانیے مکڑی کے جالے ہیں. ایمان کو پختہ کیجئے, زمانہ آخر ہے, آخری زمانہ ہے. آج کا زمانہ یقین جانو عزیزان گرامی بڑا امتحان کا زمانہ ہے, قیامت کا امتحان ہے. غیبت غیبت کبریٰ, یہ بڑی غیبت امام زمانہ کی قیامت کا زمانہ ہے. اپنے پیٹوں کو حرام سے بچا کر رکھو, اپنے پیٹوں کو حرام سے بچا کر رکھو. پیغمبر فرماتے ہیں اس زمانے میں حلال کھانا کھانا ایسے ہے جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنا. اگر اس زمانے میں کوئی اپنا ایمان بچا لیتا ہے, میں اور وہ جنت میں ایسے رہیں گے. قیامت کا زمانہ ہے. کوفہ کی حالت آج کی حالت دونوں برابر ہے, دونوں برابر ہے عزیزان گرامی, دونوں برابر ہے. امام زمانہ آنے والے ہیں, دونوں برابر ہے. کتنی تیاری ہے؟ میرے پاس ٹائم بالکل کم ہے, پھر بولیں گے زیادہ پڑھ لیں. ابھی فضائل چھیڑ ہی نہیں رہا ہوں میں, اس لیے نہیں چھیڑ رہا ہوں. اگر میں فضائل چھیڑوں گا ولایتی بحث عجیب و غریب ہے عزیزان گرامی, ولایتی عجیب ہے. ابھی آپ نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نماز کے بعد بیٹھے ہوئے, سورہ مریم کہہ رہا ہے 96ویں آیت, کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم ایمان لے کر آؤ, عمل صالح کو انجام دو. ایمان تھا, عمل صالح, نماز کو آئے. سیجعل لہم الرحمن ودا, پھر اللہ کی ذمہ داری ہے تمہارے دلوں میں مودت ڈالے, تمہارے دلوں میں مودت ڈالے, تمہارے دلوں میں مودت ڈالے. پروردگار یہ آیت بڑی عجیب سی لگ رہی ہے, نہیں لگ رہی ہے آپ کو عجیب سی؟ لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے؟ مولائی ہو تو عجیب سی لگے گی. ایمان ہو, نماز پڑھ لیے تو مودت ہونا چاہیے. میرے نزدیک جو میں نے تحقیق کی ہے اس آیت کے سلسلے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں, اگر ایمان ہونے کے بعد نماز کے بعد مودت نہیں آئی تو سمجھ لو نہ اس کے پاس ایمان ہے نہ اس کی کوئی نماز ہے. بہت بڑی بات تھی بھائی, ایمان کے بعد نماز پڑھو. اللہ جھوٹ بولتا ہے, اللہ جھوٹ, ضرورت ہی نہیں جھوٹ بولنے کی. جو کن فیکون, جس کا خاص بندہ کن فیکون کا مالک ہو, وہ کیوں جھوٹ بولے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم نماز پڑھو, عمل صالح انجام دو گے, ہم مودت ڈالیں گے. پروردگار پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والے زیادہ ہیں, نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں, ان کے دلوں میں مودت دکھائی نہیں دیتی. تو اس آیت کی روشنی میں نہ ان کے پاس ایمان ہے نہ ان کی نماز ہے.
آیت پڑھا، کوئی بات تو نہیں کہی. قرآن کہہ رہا ہے ایمان رکھنے کے بعد عمل صالح کو انجام دو گے. پھر اللہ نے نہیں کہا سوفا. قرآن دیکھیے، قرآن کی حکمت میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. سیجعل لہم الرحمن ودا، عربی میں سین بھی استعمال ہوتا ہے، سوفا بھی استعمال ہوتا ہے. سوفا، سین اور سوفا ایک مضارع کے صیغوں میں آتا ہے، پاسٹ پرزینٹ اینڈ فیوچر کے صیغے میں، اس کو کہتے ہیں مضارع. سین اور سوفا، سین آتا ہے اس کا مطلب بہت جلدی، سین یعنی بہت، سوفا یعنی بہت بعد. سوفا یعنی اللہ نے نہیں کہا سوفا یجعل لہم الرحمن ودا، جو ایمان کے بعد عمل صالح انجام دینے کے بعد سوفا نہیں، بہت بعد مودت ڈالوں گا نہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، پھر جلدی ڈال دیتا ہے. یعنی ایمان اور نماز عمل صالح کی قبولیت کی دلیل مودت ہے. پھر کہا رسول سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رسول سوال نہ کرنا، نہ پوچھنا، اجرت نہیں مانگنا. پھر کیا مانگنا ہے؟ مودت مانگنا. پروردگار مودت کیسے مانگے؟ کہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دلوں کو چن کر اللہ خود ڈال دیتا ہے. دل کو آمادہ کرو مودت کو لینے کے لیے. دل کو. آج ظالم کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ مظلوم کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ سمجھ میں آئی کربلا کیا ہے؟ کربلا آدم اور شیطان کی جنگ کا نام ہے. کربلا بولیے عزیزان گرامی، ابراہیم اور نمرود کی جنگ کا نام ہے. کربلا جاری ہے، کربلا آج بھی ہے. دیکھیے کون کس کے مقابلے میں ہے؟ مظلوم غزہ ہے. آج داعش نے اعلان کیا ہے کہ ہم غزہ کی سپورٹ نہیں کریں گے. داعش نے آج آفیشلی بیان دیا ہے، میں آج ہی پڑھا ہوں، شاید کل بیان دیا ہوگا. کیا بیان دیا ہے؟ ہم غزہ کے مسلمانوں کی سپورٹ نہیں کریں گے. غزہ کے مسلمان کون ہیں؟ مظلوم ہیں. سپورٹ نہیں کریں گے. کس کی سپورٹ کریں گے پھر؟ ظاہر سی بات ہے، بچتا کیا ہے؟ اب دن ہے اس کا مطلب رات نہیں ہے. دن ہے کا مطلب رات نہیں ہے. ہم غزہ والوں کی سپورٹ نہیں کریں گے، اس کا مطلب اسرائیل کی سپورٹ کریں گے. تو کیا ہے اسلام؟ کربلا کیا ہے؟ کربلا حق و باطل کے مجموعے کا نام ہے، ظلم و ظالم و مظلوم کے مجموعے کا نام ہے. آج بھی کربلا جاری ہے، آج بھی جاری ہے. جو غزہ کی طرف ہے وہ آدم کی طرف ہے، جو اسرائیل کی طرف ہے وہ شیطان کی طرف ہے، جو غزہ کی طرف ہے وہ ابراہیم کی طرف ہے، جو اسرائیل کی طرف ہے وہ نمرود کی طرف ہے. عزیزان گرامی، غزہ کی طرف جو ہے وہ محمد کا ہے، جو اسرائیل کی طرف ہے وہ ابو جہل کی طرف ہے. غزہ والا علی والے ہیں. کیوں مولا نے کہا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ظالم کو دیکھو، آنکھ سے آنکھ ملاؤ، جتنا بھی طاقتور ہو. کیوں؟ اس کی طاقت نہیں ہوتی، مکڑی کا جالا ہوتا ہے. ظالم کی طاقت نہیں ہوتی، مکڑی کا. اگر واقعاً طاقت ہوتی تو امام سجاد کے خطبے کے وقت یزید نہ کہتا اذان دو. اگر طاقت ہوتی، سمجھنے کی کوشش پھر رات میں بتاؤں گا امام سجاد کا تھوڑا سا خطبہ، رات میں ایک جھلک دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ سب تشریف لائے پھر میں بتاؤں گا. ابھی آئیے، کربلا حق و باطل کی جنگ کا نام ہے. آج دیکھ لو مسلمانوں میں کون مظلوم کی طرف ہے، کون ظالم کی طرف ہے. قرآن چیخ کر کہہ رہا ہے یہودی اور مسیحی کبھی تمہارے دوست ہونے والے، سعودی اور دبئی دوست بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی دوست ہونے والے نہیں ہیں. یہ باطل پر ہیں. حق پر ہے کون؟ دیکھ لو. حق پر کون ہے؟ دیکھ لو. حق دکھنے کو ہلکا دکھتا ہے، دکھنے کو
کمزور محسوس ہوتا ہے، اس کی طاقت اتنی عظیم ہوتی ہے، اتنی عظیم ہوتی ہے۔ زینب نے کہا، کیا کہا؟ او جیسے ہی آواز بلند ہوئی، گھوڑے کی ہنانے کی آواز رک گئی۔ یہ ہے حق کی طاقت۔ حق کی طاقت بہت گہری، بہت بڑی طاقت ہے۔ حق کے مقابلے میں کبھی نہ آنا۔ جو بھی حق کے مقابلے میں آیا عزیزان گرامی پس گیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو کچھ حق ہے وہ حق ہے۔ اپنے بہنوں کا حق کا خیال کرو، اپنے بھائیوں کا حق کا خیال کرو۔ جو بھی بھائیوں کا حق نہیں دیتے، یقین جانو وہ کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے نا علی حق ہے، اس کی زبان کاٹ دو، یقین جانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق کو نہیں مانا، حق نہیں مان رہا ہے، بہنوں کا حق نہیں دیتا، کہتا علی حق ہے۔ پروردگار جہاں پر علی ہو وہاں حق موڑ دے۔ جب حق کی رعایت نہیں کرتے علی نہیں ملتا۔ جھوٹا ہے وہ انسان جو کہے ہم علی والے ہیں اور حق کھا لیتا ہے۔ معلوم ہے قیامت کا منظر تبلیغ یہی تو ہونا ہے، تبلیغ یہی تو ہونا ہے۔ میں ایک روایت پڑھ کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اگر کوئی بھائی کی ایک زمین بھی لے لیتا ہے نا، زمین کتنے نیچے تک ہوتی ہے؟ کتنے نیچے تک ہوتی ہے؟ 100 اڑی پھر بھی زمین ہے، 200 اڑی پھر بھی زمین ہے، 500 اڑی پھر بھی زمین ہے، نہیں ہے؟ کتنی زمین ہے؟ فرض کر لو اگر میں میرے بھائی کا 1 اسکوائر فٹ بھی کھا لیا، وہ 1 اسکوائر فٹ پوری گہرائی تک اٹھا کر میرے سر پر ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ سوچو، روز محشر اللہ عز و جل جب محشور کرے گا، جو کسی کا حق کھایا ہے نا، وہ اتنی ہی زمین اس کے سر پر ڈالی جائے گی۔ اٹھا پائے گا؟ نہیں اٹھا پائے گا۔ زمین نہیں اٹھا پایا، یہ زمین بنی ہی ہے حسین کے صدقے میں۔ اب جو حسین پر ظلم کیا اس کے سر پر کتنا بوجھ ہوگا؟ سوچیے عزیزان گرامی۔ آسمان حسین کا، زمین حسین کی، ہوا حسین کا، پانی حسین کی، ہر چیز حسین کی ہے۔ اب جو حسین پر ظلم کرے اس کے اوپر کتنا بوجھ ڈالا جائے گا؟ فرض کیجیے عزیزان گرامی۔ اب آئیے، آج کتنے محرم ہے؟ 14 محرم۔ غالباً 14 محرم کو بی بی زینب اور لشکر کربلا جو لوٹا ہوا تھا کوفے میں ہے۔ ابن زیاد 13 محرم کو دربار سجایا تھا۔ جیسے ہی بی بی زینب کو پایا، میں اپنی فضائل کی گفتگو آدھی چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، مصائب میں ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی رات میں تھوڑا سا جھلک دکھاؤں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا، وہاں پر بھی آپ لوگ ضرور تشریف لائیں۔ آزادارو، بی بی زینب کو جب پایا، بی بی زینب نے جواب دیا آنکھوں سے آنکھیں ملا کر۔ ظالم کو آنکھوں سے آنکھیں ملا دینا ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، جب کہا نا، ابن زیاد نے ارادہ بنا لیا زینب سلام اللہ علیہا کو قتل کر دیا جائے۔ کیا ارادہ بنایا؟ قتل کرنے کا۔ عزادارو، جیسے ہی کہا نا، مشیت پروردگار تھی، اللہ کی مرضی تھی کہ بی بی شام تک جائے، کون روکتا؟ روکا گیا۔ ابن زاد نمار کا کیوں؟ اس لیے کہ عزادارو بی بی فضا آ گئی، غلام آ گئے، کنیز آ گئے، کہ نہیں مارا۔ عزادارو، آج 14 محرم زندان کوفہ میں ہے۔ کوفہ بڑی عجیب حالت میں ہے۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں علی 4 سال حکومت کر چکے ہیں۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں زینب قرآن کا درس دیتی تھی۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں حسین و حسن لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے۔ یہ وہی کوفہ ہے عزادارو۔ آج اسی کوفے میں 61 ہجری، اللہ اکبر، زندان میں ہے اہل حرم۔ عزادارو، کوفے کے بعد معلوم روایت میں ہے، کوفے کے بعد ظالمین بے کجاوا اونٹوں میں اہل حرم کو بٹھا کر شام کی طرف لے گئے۔ معلوم ہے چوتھے امام بیمار تھے،
اتنے بیمار تھے. بعض روایتوں میں ہے بیمار تھے یا نہ تھے, جب بھی زینب کا ننگا سر دیکھتے بے ہوش ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. جیسے ہی سید سجاد ارے اونٹ کے پشت پر بے ہوش ہوتے, اونٹ کے بلندی سے زمین پر آ جاتے. پھر شمر ارے کاروان کو رکاتا, پھر مولا کو سوار کرتا. ایک مرتبہ بی بی سکینہ اور سید سجاد اور دونوں بلندی سے گرے. شمر نے کہا دونوں کو رسی باندھ دیا جائے. علامہ مطلوب محمدی پڑھتے ہیں عزادارو ارے دونوں کو پشت شتر پر باندھ دیا گیا, اتنا کس کے باندھا گیا ارے خون بدن سے نکلنا شروع ہوا. 4 سالہ بچی اور سید سجاد کوفے سے شام تک بدن سے خون نکل رہا ہے. عزادارو اب علامہ مطلوب محمدی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم سکینہ جو 4 سالہ بچی تھی اتنا کس کے باندھنے کے بعد شام تک کیسے زندہ پہنچی. عزادارو بس 2 روایتیں پر زحمت تمام کر رہا ہوں. پہلی روایت یہ ہے جیسے ہی شام پہنچے نا اہل حرم کو ظالم نے کہا روک دو, ابھی دربار میں آئینہ کاری کی جا رہی ہے. آئینہ کاری کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ آئینہ کاری کا مطلب سامنے بھی آئینک ہو, پیچھے بھی آئینک ہو, اوپر بھی آئینک ہو, ہر 4 طرف آئینک ہی آئینک ہو. کہا کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی زینب وارد ہو ارے زینب کو آئینوں میں ہر طرف کوئی دیکھے. اللہ اکبر. زینب کو بے حجاب چاروں طرف سے دیکھا جا سکے مجھے نہیں معلوم. سید سجاد نے وہ منظر کیسا دیکھا ہوگا جیسے وارد ہوئے اور داہنے طرف بھی زینب, بائیں طرف بھی زینب, ہر طرف زینب. پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ غم کہاں ہوا؟ مولا نے کہا الشام الشام الشام. عجیب و غریب منظر ہے عزادارو. بس میں یہ تاریخ جب پڑھا نا مجھے خود عجیب کیفیت طاری ہوئی. آئینہ کاری تھی, ہر طرف زینب تھی. عزادارو بازار شام میں یہ لشکر کو پہرایا گیا. اب بازار شام بس ایک یہ آخری روایت 2 کہا تھا نا, ایک پڑھ دیا. دوسری روایت ہے عزادارو جیسے ہی یہ اہل حرم شام کے بازار میں گزرے ایک بندی آئی, ایک مسلمان خاتون آئی. آنے شاید خبردار خبردار یہ لفظ ہمیں بارگاہ قبائر گزر فرائے ایصال ثواب بلا بار باستا ہے رباب کی اج کی گودیوں کو اولاد دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو مقرور فرما. ماتم حسین السلام مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله السلام عليك يا مولاي يا قريب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شريك